بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 26ویں تراویح پڑھی گئی۔ امام صاحب نے اس مسجد میں آج اماں پارہ یعنی پارہ نمبر 30 کی شروع کی 18 صورتوں کی تلاوت کی۔ یہ پارہ اماں یتساءلون سے شروع ہوتا ہے۔ ان 18 صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نبا شروع ہوتی ہے۔ اس میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا بنائی، جیسے زمین اور اس پر پہاڑ، مرد اور عورت، تھکان دور کرنے کے لیے نیند، آرام کے لیے رات، کمائی کے لیے دن، سر پر 7 محکم آسمان اور ایک روشن چراغ یعنی سورج، پانی سے بھرے بادل اور ان کے ذریعے غلہ، نباتات، گھنے باغ پیدا کیے۔ یہ سب چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے اور وہ ہے آخرت۔ فرما بردار عیش والی جنت میں ہوں گے اور نافرمان جہنم میں۔ جہنمی بدبختی سے سر پیٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم مٹی ہی میں رہے ہوتے۔ یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جسے اللہ جس کے حق میں اجازت دے، اور وہ بھی بالکل سچی بات بولے گا۔ پھر سورہ نازیات میں فرمایا کہ جب تک اللہ ڈھیل دے رہا ہے تبھی تک یہ سرکش عذاب سے محفوظ ہیں۔ جب اللہ حکم دے گا یہی رحمت کی ہوائیں قہر الہی بن جائیں گی، جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ دنیا کو ترجیح دینے والے سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم، اور خدا کے سامنے پیشی کے ڈر سے نفس کو برائیوں سے روکے رکھنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ سورہ عبسہ میں ایک دعوتی حکمت بیان ہوئی ہے کہ بڑے پیسے والے چودھریوں کے مقابلے اس نابینا غریب کو دور نہ کرو جو خود چل کر دین سیکھنے بڑے ذوق و شوق سے آیا ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ انسان کو کائنات، اپنی پیدائش، اپنی خوراک پر غور کرنا چاہیے۔ جب قیامت آئے گی تو انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹوں، بیٹیوں سے دور بھاگے گا۔ اسے اپنی ہی پڑی ہوگی۔ کچھ چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر میں قیامت کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، جب گابن اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، جب روح جسموں سے جوڑ دی جائے گی، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، انسان اور وحشی دوست اور دشمن ہول کے مارے اکٹھا ہو جائیں گے، جنت جہنم سامنے ہوگی۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر سورہ انفطار پڑھی گئی۔ فرمایا یہ سارا نظام ہولناکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ مہلت اس لیے مل رہی ہے تاکہ تم اصلاح کر لو۔ سارے اعمال اللہ کے معزز فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نیکوکار جنت میں اور نافرمان جہنم میں ہوں گے۔ انہیں وہاں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ مطففین میں فرمایا کہ بددیانت لوگ پورا ناپ توڑ کر لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر کم دیتے ہیں۔ یہ آخرت کے حساب کتاب سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ڈنڈی ماروں کے اعمال مجرموں کے رجسٹر میں اور نیکوکاروں کے اعمال بلند پائے لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ آج کفار اپنے حال میں مست نیک لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر سورہ انشقاق ہے کہ زمین و آسمان پاش پاش ہو جائیں گے۔ زمین سبھی مردوں کے اجزاء اور ان کے اعمال کی شہادتیں سب اللہ کے حکم سے نکال کر پھینک دے گی۔ اس دن جزا سزا کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا۔ پھر سورہ البروج میں مظلوم اہل ایمان کی تسلی کے لیے اصحاب الاخدود کا قصہ سنایا گیا۔ فرمایا ظالم منکرین نے اصحاب الاخدود کو آگ کے گڑھے میں جھونک دیا۔ وہ بھی ایمان کے اتنے پکے تھے کہ آگ میں جلنا گوارا کیا مگر ایمان سے نہ پھرے۔ اسی طرح آج کے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ تمام ظلم و ستم اور سختیوں کے باوجود ایمان کی راہ نہ چھوڑیں۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ ظالموں کو سزا دے کر رہے گا۔ وہ اپنے طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہیں۔ فرعون اور سمود جیسے طاقتور لوگوں کی تباہی اور بربادی بڑے انجام سے سبق حاصل کریں۔ پھر سورہ الطارق میں کائنات کے ستاروں کے نظام کو گواہ ٹھہرایا کہ سارا نظام ایک ہستی کی نگہبانی میں چل رہا ہے۔ انسان بھی پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا۔
یقیناً اللہ اعمال کے حساب کے لیے سب کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ جن اعمال پر دنیا میں پردہ پڑا تھا ان سمیت سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس سزا سے کوئی بچ نہ پائے گا اور نہ ہی اسے کوئی بچا پائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی ساری چالیں اللہ کی تدبیروں سے دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پھر سورہ الاعلیٰ پڑھی گئی۔ اللہ کے ہر کام میں تدریج ہے۔ نباتات دھیرے دھیرے سر سبز و شاداب ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن دھیرے دھیرے نازل ہوگا۔ آپ کو ہم یاد کرا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اسی طرح راہ حق میں آنے والی مشکلات کا حل بھی دھیرے دھیرے نکلے گا۔ تبلیغ کی حکمت بیان ہوئی کہ جو نصیحت قبول کرے اسے نصیحت کی جائے، سب کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ لوگ عارضی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ تمہیں سارے عالم پر چھا جانے والی آفت کی کچھ خبر ہے؟ اس دن ایک گروہ جہنم میں اور دوسرا بلند پائے جنتوں میں ہوگا۔ پھر کچھ نشانیاں پیش کیں کہ کیا یہ اونٹ کی بناوٹ، بنا کھمبوں کے آسمان، زمین میں مضبوط گڑے پہاڑ، سمتل مسخر کی ہوئی زمین پر غور و فکر نہیں کرتے؟ جو اللہ انہیں بنانے پر قادر ہے، وہ قیامت لانے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے جزا سزا دینے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس نصیحت کیے جائیں، آپ سختی کرنے والے داروغہ تو نہیں ہیں۔ آخر ان سب کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، تب ہم ان سے پورا حساب کتاب لے لیں گے۔ پھر سورہ فجر شروع ہوئی۔ فرمایا صبح سے رات تک کا پورا نظام مقصد اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ پھر انسانوں کی پیدائش بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ عاد، سمود، فرعون بہت طاقتور تھے، مگر سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، جو نہ خود یتیموں اور بے کسوں کا خیال کرتا ہے اور نہ دوسروں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے اجتماعی فلاحی نظام کو قائم کرنے پر اکساتا اور ابھارتا ہے، وہ عذاب کا شکار ہو گیا۔ انسان نعمتیں پانے پر کہتا ہے کہ رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور آزمائشوں اور روزی تنگ ہونے پر کہتا ہے کہ رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں۔ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے، وراثت کا مال اکیلے کھا جاتے ہو، پیسے کی محبت میں گرفتار ہو۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تمہارا رب جلوہ افروز ہوگا، فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی، تب انسان کا سمجھنا کس کام کا؟ وہ کہے گا کاش ہم نے کچھ نیک کام کر لیے ہوتے۔ اس دن اللہ جیسا باندھنے والا اور عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ فرما برداروں سے کہا جائے گا کہ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ پھر سورہ بلد شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت سے خوشحالی اور امن کی جگہ اس کو بنا دیا۔ اسی نے آنکھیں، زبان، ہونٹ، بھلائی برائی کی تمیز دی۔ اللہ کے احسان کا تقاضا تھا کہ اس کے شکر گزار اور بندوں کے ہمدرد بنتے، مگر یہ ناشکرے مال اور نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں۔ ایمان والے صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرنے کی وجہ سے برکت اور خوش قسمتی کے مستحق ہیں۔ پھر سورہ الشمس میں سورج، چاند، دن اور رات ایک دوسرے کے الٹ بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا ویسے ہی نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں۔ انسان میں نیکی اور بدی میں تمیز کی سمجھ دی گئی ہے۔ نفس کو برائیوں سے پاک کرنے والا فلاح پائے گا اور اچھائی دبا کر برائی ابھارنے والا نامراد ہوگا، جیسے کہ قوم سمود ہوئی تھی۔ سورہ اللیل میں فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، خدا ترسی اختیار کرے، بھلائی کو بھلائی جانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو غفلت برتے، اللہ کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہ کرے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی آگ تیار ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے سے وہ راضی ہوگا۔ پھر سورہ الضحیٰ اور علم نشرہ پڑھی گئی، دونوں مکے کے ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ فرمایا یہ وقفہ یا گیپ ناراضگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے جس سے وحی کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، جیسے دن کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔
فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا، آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا، آپ کو نا واقف راہ پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادار پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، مانگنے والے کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دے گا، آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا اور اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا نام قیامت تک دنیا میں گونجتا رہے گا۔ بس طریقہ یہ ہے کہ دعوت کی مشقت کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے لو لگائے رہیے۔ پھر سورہ 3 میں بڑے رسولوں کے دعوت کے مراکز کی قسم کھائی گئی، یعنی انہیں گواہ ٹھہرایا گیا۔ انجیر کا پہاڑ جودی جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ یعنی بیت المقدس جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز تھا، کوہ طور جو موسیٰ علیہ السلام کا ہی مقام تھا، امن کا شہر یعنی مکہ جو ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توحیدی دعوت کا مرکز تھا۔ ان سب کی قسم کھا کر کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت زدہ ہو کر آگ کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دینی مراکز کی تاریخ سے ثابت قوموں کے انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا اور سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس طرح یہ 26ویں تراویح جس میں اما پارہ یعنی 30ویں پارے کی شروع کی 18 صورتیں تلاوت کی گئی تھیں، اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔